ایک بار پھر جی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اب شاید ہم تیزی کے ساتھ اپنے کلوزنگ کے وقت کی طرف بڑھے، جو کہ فیصلہ 6 بجے جس کے لیے کہا جا رہا تھا 5:30 بجے، 5:45 بجے کا وقت تھا، پھر وہ 6 بجے آیا اور اب تک انتظار کیا جا رہا ہے کہ ججز یہ فیصلہ سنائیں جو کہ انتہائی اہم ہے. اوبویسلی یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا کہ جسے آگے خالد صاحب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جس کا حوالہ دیا جائے گا، جس پر بات کی جائے گی، کیونکہ پنجاب کا یہ فیصلہ ہو رہا ہے. اور پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کا کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس کی حکمرانی پنجاب میں ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی حکمرانی مرکز میں ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ایسی قیاس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پلان کیا کر رہی ہے کہ تخت لاہور حاصل کریں گے. KPK کی گورنمنٹ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. ان دونوں اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے پھر اس کے بعد مرکز کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ اپنی حکومت کو گرائیں اور اس کے بعد ارلی الیکشنز کی طرف جائیں. اس طرح کا پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون وہ بھی اب تھوڑی جس پوزیشن پر وہ آج 3 مہینے اس نے کھیلا ہے، اب انہوں نے اپنی پوزیشن کو چینج کیا اور ایک بار پھر اپنے اس پرانے نیریٹو ووٹ کو عزت دو والی سچویشن میں دوبارہ آئے ہیں. جس قسم کے پریس کانفرنسز کا آغاز ہوا ہے، جس طرح کے الزام تراشی ہو رہی ہے، جس طرح سے اداروں پر بات کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے، موجودہ حکمرانوں کی جانب سے، اس سے بڑا کلیئر اور بڑے واضح پیغام ملتا ہے کہ شاید حکومت اپنا یہ مائنڈ بنا چکی ہے کہ آج جو فیصلہ آنے والا ہے اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ریلیف نہیں ملنے والا. دوسرا یہ کہ جو ماہرین موجود ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے عدالتی معاملات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے عدالت کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہوں یا وکلا ہوں جس طرح سے وہ مطمئن نہیں کر سکیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں آ جائے. لیکن ججز جب یہ فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات کی جا سکتی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے، اس پر مونس الہی صاحب کا رد عمل آیا ہے. کہہ رہے ہیں کوئی نیا خط دینے گئے ہوں گے، ہمیں کسی خط سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پارٹی کرے یا ملاقات، ہم بالکل ٹینشن فری ہیں. ایسا مونس الہی کہہ رہے ہیں. یہ وہی مونس الہی صاحب ہیں جو اب سے کچھ دن پہلے جب یہ رن آف الیکشن ہو رہا تھا اس دوران انہوں نے کافی میٹنگ کرنے کی کوشش کی چودھری شجاعت صاحب سے، اور چودھری شجاعت صاحب سے جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ایک معتبر صحافی کو یہ بتایا کہ جی آج عمران خان صاحب بھی ہار گئے اور میں بھی ہار گیا. اس کے بعد یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے آج جب ملاقات ہو رہی ہے چودھری شجاعت کی اور مولانا فضل الرحمان کی، اس پہ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ملاقات کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو واضح طور پر شاید مسلم لیگ قاف کو اس وقت اپنی برتری یا فیصلہ اپنے حق میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن کیا واقعی اتنا ہی آسان یہ منصور فیصلہ ہوگا مسلم لیگ قاف کے لیے؟ اسپیشلی اب ذرا پرٹیکولرلی انہی پر ہی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں، اینڈ دا مونس الہی ون آف دا پرسن جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے پوری مسلم لیگ قاف کی سیاست کو شیٹر کر دیا اپنی ایک وزارت کی خاطر. یہ پورا کا پورا ٹلٹ مسلم لیگ قاف کا PTI کی طرف لے کر چلے گئے، گو کہ یہ اب آلریڈی ڈیسیجن لے چکے تھے، PDM کے ساتھ جانے کا ڈیسیجن لے چکے تھے. پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے، لیکن مونس الہی صاحب کی وجہ سے دوبارہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس طرف جانا پڑا، PTI کی طرف جانا پڑا. اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی پارٹی کرے یا کوئی میٹنگز کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اتنے زیرک سیاستدان مل رہے ہیں اور وہ آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیے میرے خیال میں ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو بڑی سمپل قسم کا ویو جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا ہے. ایک خاندان جس نے کتنے سالوں سے اکٹھے سیاست کی ہو، جن کو یہ کنسیڈر کیا جائے کہ ان میں آپس میں کوئی علیحدگی نہیں ہوتی، وہ آج سیاست کی وجہ سے ایک ایسے درائی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ دو مختلف رخ کی طرف جا رہے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بیسکلی آپس میں جو میری اطلاعات ہیں اس خاندان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہونا شروع ہوا تھا. ایک موقع تو وہ تھا جب کاف لیگ کو ایکچولی ایک وزارت کا وعدہ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب مونس الہی کے نام کے اوپر مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کسی صورت نہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بے شک چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے کو بنا دیجئے لیکن مونس کو میں کسی صورت نہیں بناؤں گا. لیکن اس وقت چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی آپ خاندان کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش مت کریں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری طرف سے کون بنے گا، آپ صرف ہمیں یہ کرسی دیجئے، باقی ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کرسی پہ بیٹھے گا کون، کیا وہ چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے بیٹھیں گے یا وہ چودھری وجاہت کے صاحبزادے یا پھر مونس الہی بیٹھیں گے.
تو ایک تو اختلاف وہاں آنا شروع ہوا اور اس کے بعد الٹیمیٹلی مونس الہی کو وہ سیٹ دے دی گئی. اور یہ وہی مونس الہی ہیں جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے مونس الہی کو میں کسی صورت وزیر نہیں بناؤں گا, لیکن اس کے بعد ان کو بنایا بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مونس الہی اور پرویز الہی کے ساتھ جب شریف خاندان کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے اور شہباز شریف صاحب اٹھ کے گئے تھے پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین سے ملنے کے لیے, تو اس وقت اگلے دن جو ہے وہ ایک تقریب ہوئی تھی اسلام آباد میں جس میں مونس الہی نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا خاندان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمارا خاندان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے یہاں پہ بیٹھا ہے تو وہ الگ نہیں ہو سکتا. تو اس موقع پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا, چودھری شجاعت حسین کی بڑی تعریفیں کی تھی, انہوں نے کہا تھا پاکستان میں بڑے کم ایسے سیاستدان ہیں جن کی اتنی گہری نظر ہو. ایک پوائنٹ یہ تھا. پھر دوسرا پوائنٹ جو آگے چل کے آیا وہ جب آپس میں یہ اختلافات ہو گئے, ایک تو ظاہری بات ہم سبھی جانتے ہیں پرویز الہی صاحب نے رات کو دعائے خیر کی لیکن صبح وہ بنی گالا چلے گئے, اس کے اوپر چودھری شجاعت حسین کو بڑا افسوس ہوا. بلکہ طارق بشیر چیمہ نے کل رات کو ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو چودھری شجاعت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ زبان انہوں نے دی ہوئی تھی آصف علی زرداری کو, لیکن اس زبان کا پاس نہ کیا اور پرویز الہی صاحب بنی گالا چلے گئے. اور تیسرا موقع تب آیا جب چودھری وجاہت حسین نے ایکچولی ریسنٹلی جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے کے اوپر یہ الزامات لگائے کہ جی انہوں نے ڈالر لیے ہیں اور انہوں نے آصف علی زرداری سے ڈالر لیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سیاست تو کچھ ہے نہیں, گجرات کے اندر ان کی اب کوئی سیاست نہیں رہ چکی. تو اس بات کی وجہ سے خاندان میں آپس میں کافی رفٹس آ گئے اور اب میرا خیال میں یہ رفٹ جہاں تک پہنچ چکے ہیں آلریڈی, فی الحال بلکہ بیچ میں 2-4 لوگوں کو ملا کے یہ جو ابھی ریسنٹلی عید الاضحیٰ گزری تھی اس پہ اکٹھے بھی ہوئے تھے, پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین اکٹھے بھی ہوئے تھے اور وہ تصویریں وغیرہ ریلیز ہوئی, ویڈیوز ریلیز ہوئی کہ عید جو ہے وہ اکٹھی منائی گئی ہے, لیکن وہ آپس میں وہ جو دراڑ آ چکی تھی وہ فل اپ نہیں ہو سکی اور پھر ہم نے دیکھا کہ رستے جو ہیں وہ کافی زیادہ جدا ہو گئے. تو مونس الہی صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں جی اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, میرے خیال میں معاملہ صرف اب اس حد تک رہ گیا ہے کہ پبلک ڈومین میں ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جا رہا. پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس دن جو کچھ ہوا تھا جب وہ 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے تو پرویز الہی صاحب اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ گئے تھے تو باہر کھڑے ہوئے میڈیا نے ان سے سوال کیا تھا کہ دیکھیں جی چودھری شجاعت حسین کے ایک خط نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا, تو انہوں نے اس وقت بھی چودھری شجاعت کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی تھی, کوئی ایسے الفاظ ان کے خلاف استعمال نہیں کیے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے یہاں پہ معاملہ ایک ایسی پوائنٹ کے اوپر آ گیا ہے کہ اگلی پیڑھی کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ اگلی پیڑھی کے جو سیاسی گراؤنڈز ہیں وہ کس کس کے ساتھ ہوں گے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا سیاستدان پھر آخر میں اینڈ میں جا کے ایک باپ بھی تو ہوتا ہے. ہاں, تو یہ جو آپ نے بات کی نا وزاداری کی, یہ چودھری پرویز الہی صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ان کے خلاف بات نہیں کی, تو اسی لیے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا نعیم حنیف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اس حد تک جائیں گے کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے, پرویز الہی صاحب کے حق میں آ جاتا ہے, تو وہ اس حد تک جائیں گے کہ الیکشن کمیشن سے ان 10 اراکین کو ڈی سیٹ کروائیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب چودھری برادران کی مختلف سیاست ہم دیکھیں گے؟ اب جائیں گے بالکل. چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ آخری حد تک جائیں گے. ود ان پارٹی جو ایک معاملہ اور جو ایک جھگڑا شروع ہوا ہے, بطور صدر جو ہے وہ اپنا پورا اختیار استعمال کریں گے. اگر آج کورٹ سے جو ہے ان کا اختیار اور ان کے جو ڈیزیگنیشن کی جو اہمیت جو وقت ہے وہاں سے فیصلہ ان کے خلاف آ بھی جاتا ہے, مگر وہ مسلم لیگ کاف کے ہیڈ رہیں گے تا وقت کہ نیا انتخاب نہیں ہوتا, نیا چناؤ نہیں ہوتا ود ان پارٹی. اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ چودھری مونس الہی کی ضد ہی ہے کرن, جس کی وجہ سے یہ صورتحال سے دو چار ہیں چودھری پرویز الہی. ادروائز چودھری پرویز الہی آج جس وقت آپ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں بغیر بازوؤں پہ پٹیاں کروائے ہوئے آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ انجام پا رہے ہوتے. ان کی ایک کابینہ ہوتی جس میں مسلم لیگ نون کے وزراء بھی شامل ہوتے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ پارلیمنٹیرین ان کے وزراء ہوتے اور معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہوتا. یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا, یہ راستہ انہوں نے خود چنا. اس بات کو ہم متعدد مرتبہ ریپیٹ کر چکے ہیں. میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما
جن میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری یہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، جبکہ یہ جو ایم پی ایز ہیں مسلم لیگ کاف کے، یہ مونس لائی صاحب کی سربراہی میں یہ بھی موجود ہیں۔ وہاں پر صرف حکومتی اتحاد کے کوئی بڑے نام اس وقت سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے، بلکہ حکومتی اتحاد کا بلکہ پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے، جس کا وقت جو ہے وہ 6:30 بجے بتایا جا رہا ہے۔ میاں شہباز شریف جو ہیں اور مولانا فضل الرحمان پہلے سے موجود ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں یہ اجلاس ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ 6:30 سے پہلے آتا ہے تو پھر 6:30 بجے اجلاس کا وقت ہے، اور اگر یہ فیصلہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو فیصلے کے فوراً بعد جو ہے صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشاورت کرنے کے لیے اور آئندہ کا اور یہ مشاورت ہوگی، اور مشاورت میں نعیم صاحب مشاورت میں آئندہ کی جو حکمت عملی ہوگی وہ ڈیسائیڈ ہوگی نا کہ اب کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، اور اس سے پہلے آلریڈی یہ اندیا دیا جا چکا ہے، اسپیشلی مسلم لیگ نون کی طرف سے تو یہ اندیا دیا جا چکا ہے کہ اب جارحانہ پالیسی پر آئیں گے، جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اس کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ تو اب یہ باقی تمام جماعتیں جو اتحادی ہیں وہ تمام مل کر یہ حکمت عملی طے کریں گی، یہ فیصلہ کریں گی کہ آنے والے وقت میں اور اس فیصلے کی روشنی میں اب ان کی حکمت عملی ہونی کیا ہے۔ خالد صاحب اگر یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں سر، یہ جو مسلم لیگ نون آلریڈی بتا چکی ہے کہ وہ جارحانہ پالیسی اب اختیار کرے گی، جس کا انہوں نے ہلکا سا ایک ٹچ دے بھی دیا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں، اگر یہ تمام جماعتیں ہی مل کر یہ اسی فیصلے کی روشنی میں بڑھتی ہیں آگے جو کہ مسلم لیگ نون نے ڈیسائیڈ کیا ہے، تو پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ پھر یہ دوبارہ سے اداروں کے اوپر زبانی طور پر حملہ آور ہوں گی، یہ 13 کی 13 جماعتیں مل کر، یہ کچھ مختلف ہوگا سر، یا مسلم لیگ نون کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو 3 مہینے کا آپ نے اپنا ایک گراؤنڈ بنایا اسی پر قائم رہے؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ اس کو ذہن میں رکھیں، اب پنجاب میں حکومت بن جائے گی اگر جس طرح سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب کے معاملہ اس انداز میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے جارحانہ اقدامات کی گنجائش بنتی، کیونکہ جارحیت عام طور پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اسی کی طرف سے ہوتی ہے، حکومت کی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں گورننس کی طرف دیکھنا اور سارا کچھ۔ اب یہ جارحانہ پالیسی اگر کوئی اپنائیں گے تو وہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا کے اسمبلی کے اندر اور پھر میڈیا پہ ان ساری چیزوں کا اور کو متحرک ہو سکتا ہے، تو اس میں مریم نواز متحرک ہو سکتی ہے اگر ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ مقدمات کا معاملہ نہ بن پایا اور اس سے مطلب آگے۔ اب وہ بھی بار بار ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اس کو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے جس وقت وہ بیٹھے ہوں گے تو اس وقت پارٹی صدر اس وقت بھی چودھری شجاعت صاحب ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلہ کرنا ہے اس میں کوئی پارٹی ڈائریکشنز لینے کی ضرورت نہیں ہے صدر کو، اور وہ پارلیمانی پارٹی اگر خود فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ ویلڈ ہے، اور اگر صدر کی کوئی ہدایات آ جاتی ہیں تو کیا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں؟ یہ آج کے فیصلے کی روشنی میں یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے آئے گی۔ اگر اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تو وہ پھر 10 ارکان جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اس لیے مشکل ہے کہ 186 کا فگر ان کے پاس موجود ہے۔ ایک بات نعیم منیب صاحب کر رہے تھے وہ بڑی وزندار ہے کہ اگر بالفرض محال عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں، آج تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جب کہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا، لیکن بعد میں ان کا جی چاہتا ہے کہ جی میں سارا وقت جو ہے وہ حکومت کروں، اور وہ پی ٹی آئی کی اس بات کو ایکسیڈ نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اس میں پھر زیادہ سے زیادہ تحریک انصاف جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے، لیکن ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس بات یہ کوئی بعید از امکان نہیں ہے کہ یہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو پھر گلے لگا لے، اور ماضی میں چونکہ اس قسم کی مثالیں موجود ہیں 1993 میں سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کی حکومت بحال کی تھی تو ان کو دوبارہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دینے پہ مجبور کرنا والی شخصیت کا نام تھا منظور وٹو، اور بعد میں جب منظور وٹو اس سے اگلی اسمبلی میں 93 کے الیکشن کے نتیجے میں جب پیپلز پارٹی کی حمایت سے یا ان کو کہیے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈال کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور بعد میں پیپلز پارٹی کا ان سے دل بھر گیا، پیپلز پارٹی نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، تو منظور وٹو جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے اور نواز شریف صاحب نے ان کو گلے لگا دیا اور کہا کہ آپ کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ نمبر کم تھے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جانا پڑا, وہ اعتماد کا ووٹ نہ دے سکے, اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور اعتماد کا ووٹ گورنر راج لگا دیا گیا تھا, پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا, وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے اور عارف نقی صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بن گئے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کل پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ گلے ملتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں. اس سیاست میں یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, یعنی کہ اب کیا منصور ویسے آپ سمجھتے ہیں ایسی پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف سے اپنے وعدے کو نبھایا جائے, یہاں پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر وزیر اعلیٰ بن جائیں اور کل جو وہ پچھلا وعدہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا تھا اسی وعدے کی مناسبت سے پھر خان صاحب کو نو کر دیں؟ نہیں, وعدہ نہیں, وعدے کی وجہ سے نہیں, حالات کی مجبوری کے تحت. اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نہیں آپ اسمبلی توڑیں اور کہتے ہیں میں اسمبلی نہیں توڑتا ہوں, تو وہ پھر شیر و شکر ہو جائیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. مجھے اس کی پاسبلٹی بات خالد عظیم صاحب کا جو فارمولا ہے اور وہ جو تجزیہ دے رہے ہیں میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن اس کے جو دوسری سائیڈ ہے کہ وہ کیوں ایسا نہ کریں, مطلب جو عمران خان صاحب اگر ایسی ہدایت دیتے ہیں تو وہ کیوں ایسا نہ کریں, کیونکہ جو جس سچویشن کے اوپر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا یہاں پہ اب آج سے چند ہفتے پہلے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین جو ہیں وہ اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائیں گے, اور اس قسم کی باتیں آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں. اور سیاسی حلقوں میں پنجاب کے اندر یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے اور باقی جو دیگر افراد ہیں جو پرویز الہی کے ساتھ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر کسی کوئی پاورفل شخصیت ایسی نہیں ہے جو پنجاب کو لیڈ کرے. اس سے پہلے جہانگیر ترین تھے, علیم خان تھے, لیکن دونوں ہی جو ہیں وہ اب ڈسٹنٹ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سو وہ وائڈ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. ان کو کس پہ ریلائی کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کو ڈاکٹر یاسمین راشد پہ, حماد اظہر پہ یا فواد چودھری, لیکن فواد چودھری آبویسلی سینٹرل کی طرف جا چکے ہیں, تو پنجاب کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی قداور شخصیت نہیں ہے. تو کل کو اگر پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں اور پنجاب کو لیڈ کرتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا کہ کاف لیگ کے اندر بھی وہ اس وقت مسلم لیگ کاف پنجاب کے صدر ہیں, تو اگر ایسی کوئی پوزیشن ان کو تحریک انصاف میں آفر ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بڑی اچھی ڈیل ہوگی. تو یہاں پہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ اگلے چند مہینے کی کہ اقتدار یا سیاست کے لیے نہیں ہو رہا, پلاننگ اگلے 5 سال کی ہو رہی ہے. تو میرا خیال میں پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس حد تک رسکی کام نہیں کریں گے, اور وہ چاہیں گے کہ میں ابھی ان کی بات مانوں, اگلے سیٹ اپ کے اندر مجھے بڑا عہدہ مل سکتا ہے, اور ایک پی ٹی آئی کی ویو چل رہی ہے. میرا خیال میں پرویز الہی صاحب اگر اپنی ہیجنگ کریں گے تو وہ شاید اس طرف کریں گے. جی اچھا, ایک اور بڑے مزے کی بڑی انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے. جس وقت رن آف الیکشن ہو رہا تھا نا تو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگ جو ہیں وہ باہر موجود تھے, تو نعیم حنیف کا مجھے جملہ یاد ہے, انہوں نے کہا تھا مجھے تو آج پتہ چل رہا ہے کہ کاف لیگ کے کارکنان بھی ہیں جو کہ باہر, وہ آپ نے عرض کیا تھا, اچھا سوری جی, وہ خالد صاحب نے عرض کیا تھا کہ مجھے تو پہلی بار پتہ لگ رہا ہے, جی 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 مجھے تو پہلی بار پتہ لگ رہا ہے کہ کاف لیگ کے کارکنان بھی ہیں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ کاف لیگ کے ہی کارکنان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے اور ان کو بلا لیا گیا ہے, گجرات سمیت دیگر جہاں جہاں شہروں میں موجود ہیں ان تمام لوگوں کو بلا لیا گیا ہے کہ اگر تو آتا ہے حق میں فیصلہ تو جی یوم تشکر آبویسلی ہوگا, مٹھائیاں بٹیں گی, اور اگر خلاف آتا ہے تو پھر ایک احتجاج کا سلسلہ بھی ہوگا. تو یہ پیش بندی بھی ہو گئی ہے اور پنجاب کے تمام اضلاع سے کارکنوں کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے, اور اعلیٰ قیادت کی ہدایت کا انتظار کریں, ایسا کارکنوں کو پیغام دیا گیا ہے. نعیم حنیف صاحب یہ ذرا خالد صاحب کی اجازت سے مجھے بتا دیں, ویسے ہیں کارکنان جو خالد صاحب نے اس دن سوال اٹھایا تھا کیونکہ اب ریلیونٹ بات ہے تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. جی 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 منصور جی. میں نے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ اگر یہ آج ظاہری بات ہے پرویز الہی صاحب کے لیے فیصلہ آ جاتا ہے اور پنجاب, ظاہری بات ہے حمزہ شہباز صرف فارغ نہیں ہوں گے, حمزہ شہباز کی کابینہ بھی فارغ ہوگی, تو یہ ذرا ہمارے ریسرچرز کو یا کسی کو کہیں ذرا چیک کریں. میرا خیال میں یہ ورلڈ ریکارڈ بننے والا ہے کہ سب سے کم عرصے کی کابینہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر قائم ہوگی, جو 48 گھنٹے کے اندر اندر فارغ ہو جائے گی. بالکل نئی نویلی کابینہ جو ہے وہ واپس لوٹ جائے گی. نعیم صاحب ذرا یہ جو کارکنان والا میں نے سوال کیا نا اس کو ذرا کلیئر کریں, پھر میں خالد صاحب کی طرف آتی ہوں. یہ بالکل, چونکہ وہ میں تو مزدور صحافی ہوں نا, میں تو سڑکوں پہ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. خالد صاحب کی بات بڑی زبردست ہے. میں نے کبھی اپنے 22 سالہ کیریئر میں
جو ہے وہ کاف لیگ کو کوئی اس طرح کا پاور شو کرتے ہوئے نہیں دیکھا روڈز پہ جس طرح مسلم لیگ نون کرتی ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, یا آج کے دور میں پی ٹی آئی کرتی ہے. واقعی میں بڑا اداس ہوں ان کے کارکنان سے کہ میں کچھ کارکنان جو ہیں وہ اکٹھے دیکھوں کسی جگہ پہ اور میں جا کے ان کے انٹرویوز کروں اور پھر ان کو آن ایئر کروں. میں محفوظ فیصلے میں کون غیر محفوظ ہے اس کا فیصلہ تو کچھ دیر بعد ہی ہوگا. وہ حمزہ شہباز ہیں یا پرویز لائی ہیں. البتہ یہ جو نو بیاختہ کابینہ کی بات کی منصور علی خان صاحب نے, یہ کوئی کل نہیں بالکل انہوں نے حلف لیا, یہ بالکل ان کے جو شیروانیاں اور اچکنے پہن کر اپنے محکموں میں یہ سب لوگ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 16 اپریل سے ہی کام کر رہے تھے اور کام کروا رہے تھے اور ان کے حکم نامے وہاں پہ جاری ہو رہے تھے, ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ جاری تھا. یہ معاملہ بالکل 16 اپریل کے بعد رکا نہیں ایک دن کے لیے بھی, اور یہ جتنے نام سامنے آئے ہیں اور جتنے لوگ شامل ہوئے جس میں جگنو محسن ہیں, جگنو محسن نے تو کل حلف اٹھایا, مگر اس سے قبل جو ہے وہ 2 پروجیکٹ کے لیے حمزہ شہباز شریف ان کے حلقے کے لیے فنڈز جاری کر چکے ہیں اور وہ اپنے حلقے میں جا کے ان پروجیکٹ کو لانچ کر چکی ہیں جس کی ہم کوریج بھی کروا چکے ہیں. ایک مجھے نا واقعہ یاد آ رہا تھا, منصور صاحب کو بھی یاد ہوگا, خالد صاحب کو بھی, یہ پرویز مشرف کا مارشل لا تھا اور چودھری پرویز لائی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری تھا. میں اس تحریک کا حصہ تھا. یہ تحریک تھی ججز بحالی کی تحریک. خالد صاحب کو یاد ہوگا ججز بحالی کی جو تحریک تھی, پرویز لائی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پرویز مشرف کے, جبکہ یہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی ہمارے کیمپس میں تشریف لاتی رہیں. یہ تمام جو اتحاد ہے آج کا, یہ ججز بحالی کی تحریک کے لیے سڑکوں پر تھا. یہ ایک کمبینیشن جو ہے نا آج مجھے یاد آیا بڑے عرصے کے بعد. اس پہ منصور صاحب کو بھی اگر یاد آئے, خالد صاحب بھی روشنی ڈالیں. یہ وقت کا پہیہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ججز کی بحالی کے لیے یہ اتحاد کوششیں کر رہا تھا, اور آج اس حکومتی اتحاد کو اور اس وقت کے ان کے محافظوں کو آج بائیکاٹ کرنا پڑا ہے. یہ بس ایسے ہی میرے ایک آمد ہوئی, میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے. البتہ سوال آپ کا یہ تھا کہ مسلم لیگ قواف کے کارکن جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, وہ بالکل اگر نکلیں گے اور اتنی معقول تعداد میں ہوں گے, بالکل ان کو ہم کور بھی کریں گے, ان کو لائیو دکھائیں گے. اگر وہ جشن کر رہے ہوں گے ان کا جشن دکھائیں گے, اگر وہ احتجاج کر رہے ہوں گے تو ان کا احتجاج دکھائیں گے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اگر جب تک نہ ہو سکے, اگر کم لوگ ہو تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے, یہ میری پرسنل ریکویسٹ پہ خالد صاحب کو پلیز واٹس ایپ ضرور کر دیجیے گا تاکہ خالد صاحب دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ موجود ہے. اچھا جی, اسی سارے دورانیے میں خالد صاحب اس پہ تھوڑا سا میں ذرا جو نعیم صاحب نے وہ تحریک کی بات کی ہے, دیکھیں یہ سارے کے سارے ضرورت کے سودے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یہ لوگ چلتے ہیں. اور میں صرف ایک مثال کوٹ کر دیتا ہوں. منیر ملک جو اس وقت صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, انہوں نے لائرز موومنٹ کے نام سے کتاب لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اچانک مولانا فضل الرحمان وہاں آئے اور انہوں نے افتخار چودھری صاحب سے یہ فرمائش کی وہ اپنے ہاتھ باہر نکالیں گاڑی کی کھڑکی سے, اور انہوں نے ان کے وہ ہاتھ چومے. اس کے بعد وہ چلے گئے, اور بعد میں جب لندن میں جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت جب ججز بحالی کی بات شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے زیادہ مخالفت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, اور یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ افتخار چودھری تو ایک سیاسی جج ہے, آپ اس کی حمایت کے لیے کیوں ہم سے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کوٹ کی ہے. اس سے میرا خیال ہے نعیم منیب صاحب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے جی, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات, موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. چودھری مونس الہی کا طنزیہ بیان, کہا وہ کوئی نیا خط دینے گئے ہوں گے, ہمیں کسی خط سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پاک فوج کے 32 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. ISPR کے مطابق ترقیاں آرمی چیف کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کی اجلاس میں دی گئیں.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اہم فیصلہ کچھ دیر بعد آئے گا اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. پہلے اس کا وقت 6:45 بجے کا دیا گیا تھا, پھر کہا گیا کہ 6 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. اب اطلاعات ہیں کہ کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ آنے والا ہے. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کا یہ معاملہ ہے. عدالت میں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. پہلے اس فیصلے کو سنائے جانے کا وقت 6:45 بجے بتایا جا رہا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کمرہ نمبر 1 کے دروازے کھل گئے ہیں. بس کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے معاملے کا یہ فیصلہ ہے. کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کا فیصلہ کچھ دیر بعد ہو جائے گا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے کیس کا یہ معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ آپ سے کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. جی ہاں, پرویز الہی یا حمزہ شہباز, لاہور کے تخت پر کون بیٹھے گا؟ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف آئینی درخواست. اہم ترین سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا. پرویز الہی ہوں گے اب امیدوار یا پھر حمزہ شہباز کامیاب ہو پائیں گے؟ ایک مرتبہ پھر کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ یقینی طور پر اہم ترین سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ شبہ نہیں پارٹی سربراہ کا اہم کردار ہے, تاہم ووٹنگ کے لیے ہدایات پارلیمانی پارٹی ہیڈ دیتا ہے. آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ طے ہو چکا, اب مزید تشریح کی ضرورت نہیں. فل کوڈ بنانا کیس کو غیر ضروری التوا کا شکار کرنے کے مترادف ہے. فل کوڈ بنتا تو معاملہ ستمبر تک چلا جاتا. اہم یہ معاملہ, اہم سماعت, اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. کمرہ عدالت کا دروازہ نمبر 1 جو ہے وہ کھل چکا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ اہم فیصلہ سنا دیا جائے گا. اہم یہ معاملہ جو کہ سپریم کورٹ میں ہے, اور اب یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر حکمران اتحاد نے فل کوڈ بنانے کا مطالبہ کیا تھا, لیکن یہ اہم معاملہ, اہم فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب سے کچھ ہی دیر بعد ناظرین کو یہ فیصلہ بتائیں گے. سپریم کورٹ نے اپنی اسپیکر کی رولنگ کے کیس کے خلاف یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ فیصلہ کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ اب سے کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا. پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. پرویز خٹک کی جانب سے کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. پرویز خٹک نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں, حالات بگڑ رہے ہیں, عوام کا فیصلہ تسلیم کریں. ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. آپ کا ہمیشہ سے بڑا سیاسی کردار رہا ہے. کوئی الیکشن کے لیے کسی کارنر کے اندر کوئی بات چیت نہیں, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرائیں تاکہ ملک کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں, سنبھال نہیں سکیں گے, تو بہتر ہے کہ عوام کا فیصلہ کریں اور دنیا اعتماد نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت سر؟ نہیں, کوئی بات چیت نہیں ہے, سیاسی سوچ رکھیں گے. اب یہ فیصلہ سیاسی طور پر ہوگا سر؟ کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی کہیں بھی؟ ابھی تک تو کوئی نظر نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں, حالات بگڑ رہے ہیں, عوام کا فیصلہ تسلیم کریں گے. پرویز خٹک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں, حالات بگڑ رہے ہیں, عوام کا فیصلہ تسلیم کریں. خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو جوائن کر رہی ہیں کرن ناز. جی بہت شکریہ. اوبویسلی اس وقت بہت زیادہ شدت سے اس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے جس فیصلے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب آنے والے وقت میں, بلکہ آنے والے وقت میں نہیں, جیسے ہی فیصلہ آئے گا ویسے یہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست اب کیا نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے. کیا جو موجودہ حکومت ہے وہ کنٹینیو کرے گی یا پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے, اور پرویز الہی صاحب جب اگر وزارت اعلیٰ سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد کیا جو ایک مومنٹم پی ٹی آئی نے پچھلے 3 مہینے سے رکھا ہے, جلسے, دھرنے, لانگ مارچز, کیا اس پیٹرن پر جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم, مسلم لیگ نون, کیا وہ پھر اس نقطے کی طرف چلی جائے گی؟ اچھا اب ہو یہ رہا ہے
6:15 बजे का वक्त था, टाइम डिले होते हुए अब 6:35 हो चुके हैं और हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं इस वक्त हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मनाजिर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। पुलिस की ये भारी नफरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर तैनात की गई है। इससे पहले परवेज़ खटक साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और परवेज़ खटक गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे ये सवाल किया गया, उनसे ये पूछा गया कि क्या कोई बैकडोर राब्ते या कोई सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि सियासी सोच रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही है, मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, अवाम का फैसला तस्लीम करें, हमारा मुतालबा है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ, हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही है। मनाजिर साथ साथ आपको दिखा रही हूँ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो केस उसकी समाअत हो गई, समाअत के बाद अब फैसले के मुंतज़िर हैं, तमाम आके फैसले के मुंतज़िर हैं कि जैसे ही फैसला आता है उसके बाद पता चलेगा कि तख्त लाहौर किसका होने जा रहा है और अब नेक्स्ट प्रोसीजर होगा क्या, किस प्रैक्टिस के साथ जो है वो अब बाकी लोग तमाम जमातें जाएंगी। खालिद अजीम साहब, सर ये काफ़ी डिले हो गया है, आपको लग रहा है कि अभी अब कुछ लम्हात में आ जाएगा या अब थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा? पहले तो आपने ये नहीं पूछा कि मैं जब आप परवेज़ खटक का वो बयान पढ़ रही तो मैं मुस्कुराया क्यों? जी 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 प्लीज सॉरी। वो इसलिए कि ये बात अगर फैसल जावेद कह रहा हो, ये बात अगर अली मोहम्मद खान कह रहा हो, ये बात अगर शहबाज गिल कह रहा हो तो मैं मानने की है। परवेज़ खटक अब जब ये कह रहा हो कि एस्टेब्लिशमेंट से तो हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो फिर हंसना बनता है। रही बात कि जी फैसले में डिले, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात जब वेल वर्डेड फैसला और वो जो बहुत अगरचे हमारे जहन में रहना चाहिए कि मुखालिफ साइड से उस अंदाज के दलाइल नहीं आए जो आने चाहिए थे और उनका सारा जोर फुल कोर्ट पे ही रहा है। जिनको मेरिट के ऊपर दलाइल कहा जा रहा है वो भी उसी तनाजुर में थे कि वो यानी वो इस केस को वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे कम आए हैं और ज़्यादा जो है वो फुल कोर्ट पे उनका एम्फेसिस था। तो जब इस किस्म का फैसला लिखना हो तो फिर बहुत उसके लिए छानबीन करना पड़ती है, हवाले देने पड़ते हैं, क्योंकि कोर्ट के जो फैसले हो खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला फॉर एवर एक रानुमाई की हैसियत रखता है, उनको कोट किया जाता है मुख्तलिफ जो आइंदा आने वाले फैसले। खालिद साहब सॉरी, मैंने आपसे सवाल किया था कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप सुना दिया जाएगा, तो मेरे पास जवाब भी आ गया। 7:30 बजे पे चला गया ये फैसला, 6:15 से अब ये 7:30 बजे चला गया है। 7:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, जिसका हम अब बहुत शिद्दत से इंतजार, पूरा पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि ये ऊँट किसी करवट बैठे, पंजाब का फैसला वंस फॉर ऑल हो। इस वक्त के सिचुएशन क्या बनने जा रही है, तो अब ये फैसला 7:30 बजे पे चला गया है और इसी दौरान जो अदालती अमला होता है, खालिद साहब ज़्यादा तशरीह करके इसके बारे में बता सकेंगे, उस अदालती अमले का ऐलान कर दिया गया और उसके साथ साथ टाइम भी अनाउंस कर दिया गया है कि जो महफूज फैसला है वो 7:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमला खालिद साहब जी, अदालती अमले को बता दिया जाता है ना, चूंकि ये टाइम आगे हो गया है, ये जो नॉर्मल टाइम है कोर्ट का उससे आगे चला गया मामला, लिहाजा ये तखसीस होगी कि ये फलां फलां अमला जो है वो मौजूद रहेगा, बाकी अमले की ज़रूरत नहीं है। और उसमें यकीनी तौर पे जज साहिबान का जो पर्सनल स्टाफ होता है और इसके अलावा कोर्ट रूम का जो स्टाफ है उसको फिर स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये लोग जो हैं ये इस वक्त मौजूद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ये फैसला सुनाने में हमारी मुआवनत करनी है, टाइप करने में या वट एवर, उसकी कापियाँ बनानी है, तो उसके हवाले से भी वो वहाँ पे उनका बैठना ज़रूरी है। तो ये तो इस किस्म का मामला। और देखें, ये कोई एटलीस्ट मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बहुत दफ़ा आप भी मेरे साथ कई दफ़ा कई फैसलों में ऐसे मौजूद रही हैं, उनका हमें इंतज़ार होता रहा है और वो लंबा होता रहा इंतजार, लंबा होता रहता है। तो ये इस किस्म, और खालिद साहब फिर जिनके हक में फैसला नहीं आता, फिर वो इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ पर खेलने की कोशिश करते हैं कि फैसला कहीं और से हो रहे होते हैं जी। ये इस टैक्टिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जुल्करनैन इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन ज़रा अपडेट कीजिए। मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, शहजाद की भी। आप तमाम लोग, हम तो फिर भी स्टूडियो के अंदर बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग एक एक फैसले पर, एक एक बात पर नज़र रखे हुए कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, सख्त ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ। ये बताइए कि ये केस का फैसला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ा दिया गया है, 7:30 बजे तक कर दिया गया है, कोई स्पेसिफिक वजह भी है इसके पीछे?
ذوالقرنین سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، یا شہزاد سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے دوبارہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. منصور، یہ عموماً اس طرح کے جب فیصلے ہوتے ہیں اتنے کروشل پوائنٹس پر جو ڈیسیجن ہوتے ہیں جن کی سماعت ہوتی ہے، تو اس میں ہم اسی طرح کے معاملات دیکھتے ہیں کہ جو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس سے عموماً ڈیلے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی جو عدم اعتماد والا معاملہ تھا، وہ جو فیصلہ آیا تھا وہ شاید ایسا فیصلہ تھا کہ وہ بہت ارلی آ سکتا تھا، لیکن وہ ایک ہفتے کے اوپر محیط ہو گیا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس کو دوبارہ ریورس ڈیٹ سے کیا گیا کہ اس کو اس ڈیٹ پہ کاؤنٹ کیا جائے گا، دوبارہ ووٹنگ ہوگی اور سارا معاملہ. اس کے لیے ایک رائے یہ تھی کہ کیونکہ معاملہ بہت ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ ہیٹ پہ ہوتا ہے، ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس کو بھی یوز کیا جاتا ہے، یا پھر معاملات کو کہ تمام لوگ مطمئن ہو جائیں اس کے بعد کوئی ڈیسیجن دیا جائے. میں آپ سے اسی سوال کو ہی لے کر دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. ذوالقرنین ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. ذوالقرنین، ڈیٹیل دیجیے پہلے. دیکھیے، تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لیا تھا عدالت نے جب فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ 5:45 بجے ہم اس کو سنائیں گے. تقریباً کوئی 3:50 تھے جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور امکان یہی تھا کہ ججز جو پورے 5:45 بجے ہیں اس وقت جو ججز ہیں وہ کورٹ روم کے باہر آ چکے تھے تینوں. تو امکان ظاہر کیا جاتا کہ شاید اب سے 2-4 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد وہ اندر آ کے فیصلہ اناؤنس کر دیں، لیکن اس کے بعد ریٹائرنگ روم میں چلے گئے. وہاں پر دوبارہ سے غالباً طویل مشاورت ہو رہی تھی، کیونکہ جو شارٹ آرڈر یہ اناؤنس کرتے ہیں اس کو باقاعدہ تحریر کیا جاتا ہے، پھر اس کی ڈرافٹنگ آتی ہے، پھر اس میں جو کریکشنز ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو اناؤنس کر کے ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈالا جاتا ہے اور جاری بھی کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر. تو وہ شاید پروسیس ابھی تک ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چل رہا ہے، ابھی تک اس کا ڈرافٹ فائنل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے مزید 1 گھنٹے کا وقت لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 7:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. جو عدالتی عملہ موجود تھا، کورٹ ایسوسیٹ تھے، انہوں نے آ کر عدالت میں اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ آلریڈی کافی تاخیر کا شکار ہو گیا تھا معاملہ، تو اب انہوں نے باضابطہ اناؤنس کر دیا کہ 7:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. جی کرن، صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں 7:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اچھا جی منصور، میں آپ کی طرف سوال یہ لے کر آئی تھی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ جس وقت عدالتی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹی سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہماری فتح ہوگی، دوسری کی بات کر رہی ہوتی ہے، تو اس دوران میں عدالتیں بہت اطمینان کے ساتھ ساری چیزیں سنتی ہیں اور تھوڑا سا اس میں ٹائم لیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جتنا اس وقت جتنی شدت پر ہوتا ہے اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے اور ٹون ڈاؤن کرنے کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے. لیکن پچھلے فیصلے میں حالانکہ 1 ہفتے کا اس میں بریک بھی لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ٹون ڈاؤن نہیں دیکھا تھا، شدید والا ری ایکشن آیا تھا جس کے اثرات آج تک ہو رہے ہیں، آج تک وہ ری ایکشن چل رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس میں ذوالقرنین نے جو وجوہات بتائی کہ جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں وہ شاید مکمل نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے ڈیلے کیا گیا ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کرن، میں آپ نے جو سوال کیا ہے نا اس کے اوپر میں پہلے تو آپ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اس کا جواب دیتے ہوئے نا میرے پہ کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ہم نے سیکھا ہے، ظاہری بات ہے ہم تو ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی عقل کل ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ججز ہوتے ہیں نا وہ نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، نہ فون کے ذریعے ان کو کوئی انفارمیشن ہوتی ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں. وہ ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ان کے فیصلوں سے جو ہے وہ باہر کوئی احتجاج شروع ہو جائے یا کوئی خوش ہو جائے یا کوئی مٹھائیاں بانٹے. تو ایسا ایک پرفیکٹ ورلڈ میں تو نہیں ہوتا. تو میں یہی ایزیوم کروں گا، اور میں آپ کی یہ جو آپ نے مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کے ٹریپ میں نہیں آؤں گا، اور میں سیدھا یہی کہوں گا کہ ایسا قطعی طور پہ کنسیڈر کیا ہی نہیں جا سکتا. میں اپنے ججز سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، اور جو بھی وہ فیصلہ سنائیں گے ان چیزوں سے بالکل آزاد ہو کے سنائیں گے کہ مطلب کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. بلکہ اسی لیے میرا بھی سوال تھا، رائے نہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل تھے انہوں نے وقت مانگا تھا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے وقت دے دیجئے، اس وقت ماحول جو ہے نا بڑا گرم ہوا ہوا ہے. تو ججز نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا گرم ماحول نہیں ہے، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دیجئے اپنے آرگومنٹ دیجئے. ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہمارے ججز جو ہیں کوئی ایسی سوچ رکھتے ہوں گے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ بے وقوف قسم کے لوگ اور جن کو عقل نہیں ہوتی وہ پتہ نہیں کیا کیا میمز بناتے رہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں فیکس مشین خراب ہو گئی ہے، پرنٹر خراب ہو گیا ہے. غلط کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس وقت اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کن کن ریفرنسز کو نوٹ جو ہے وہ کنسیڈریشن دینی ہے, کس نے کیا آرگومنٹ دیا, ماضی کے ریفرنسز کیا ہیں, کہیں پہ کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے. اچھا منصور, آپ میم کی بات کر رہے تھے, آن اے لائٹر نوٹ میں نے ابھی بڑے مزے کی میم دیکھی ہے, میں چاہ رہی ہوں وہ بتاؤں آپ کو. کسی نے لکھا ہے کہ بھائی اس کو آسان کریں, 15 دن کی وزارت اعلیٰ دے دیں, 1 مہینے میں 15 دن پرویز الہی صاحب کے پاس, 15 دن حمزہ شہباز کے پاس, تو ذرا آسانی ہو جائے گی. دھرنے کے دنوں میں قبائلی علاقے سے 2 بھائی آئے ہوئے تھے, منفرد وہ آپ کی بات صحیح ہے, کاش پاکستان میں یقین کرے ایسے ہی ہوتا. میں منصور صاحب آپ کی اجازت سے میں بتانے لگا کہ دھرنے کے دنوں میں یہاں پہ 2 بڑے منفرد حلیے میں آئے ہوئے قبائلی 2 بھائی تھے. بھائی نہیں تھے بلکہ وہ کوئی آپس میں رشتہ دار تھے, لیکن وہ چہرے مورے سے بھائی لگتے تھے. وہ بڑی بڑی مونچھیں اور وہ تورے دار پگڑیاں سارا کچھ انہوں نے باندھا ہوا. تو میں نے ان کو, چونکہ ان کا ایسا ہار اڑیا تھا, میں نے کہا کہ چلے میں ان کو چھوٹا سا انٹرویو کر لیتا ہوں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ادھر وزیر اعظم بننے آیا ہے. تو میں نے کہا تو پھر عمران خان کیا کرے؟ کہتا ہے بانٹ لیں گے, تو ایک صبح کا وزیر اعظم ہو جائے گا, ایک شام کا وزیر اعظم ہو جائے گا. تو پھر یہ میرا خیال اسی قسم کی کوئی تجویز جو ہے. بابر اعوان صاحب بات کریں, ان کی ذرا بات سنیں. 6 کا بن سکتا ہے تو وہ یہ والا ہے, کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ریاست کا مینیجر خواہ وہ امپورٹڈ ہے, سائفر سے آیا, نوازش سے آیا, سازش سے آیا, مداخلت سے آیا, جیسے بھی وہ آیا, وہ اگر یہ کہے کہ میں عدالت نہیں مانتا تو وہ قوم کو کیا بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, تکون ہے, مثلث ہے, 3 ٹانگیں ہیں جس پہ ریاست کھڑی ہے, ایک ٹانگ کو وہ ٹانگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کو توڑنا چاہتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہیں جن کی عالمی شہرت ہے 3 حوالوں سے, ایک تو کلیبری فونٹ ابھی آیا نہیں تھا, انہوں نے ایجاد کر کے دکھا دیا, پاکستان کو اعزاز پہلا ملا. دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی کی ان کے پاس ویڈیو ہے, وہ کہتی ہیں میں نے بھی نکالنی ہے, میں نے دیکھی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کی فیکٹری میں ایسی آڈیو بنتی ہے کہ جس کی گونج پوری دنیا میں اور سارے اداروں تک جاتی ہے. وہ 9 دن پہلے کیا کہہ رہی تھی, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے سنوا دیتا ہوں. وہ عمران خان کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ مذاق سمجھتے ہیں, یہ عدالتیں ہیں, عدالتوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں. آپ اس کو جلسہ سمجھتے ہیں کہ جا کے کوئی وہاں تقریر کرے. کل ان کے وزیر بھی تقریر اندر اور باہر کر کے چلے گئے, ہم نہیں اٹھ کے بولے. پاکستان کو جہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے اس کے 3 نتائج ہوں گے. ایک نتیجہ نکلا ہے, لوگ کہتے تھے 100 روپے پہ واپس آ گئے ڈالر, آ گیا نا. لوگ کہتے تھے قیمتیں 90 والی نہیں ہوئی اگر تو 2013 والی کر لیں گے, آ گئی ہیں. لوگ کہتے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو اتنے کاریگر ہیں, میں مان گیا ہوں واقعی یہ اتنے کاریگر ہیں, آتے ہوئے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ اس سے زیادہ وہاں کاریگر ہیں کہ آج بھی عدالت میں ملزم یہ کہتا ہے, اب آنے والے ہوں, بٹھانے والے ہوں, سائفر والے ہوں, امریکہ ہو, سب کے لیے اس وقت آج مزے کی خبر یہ ہے کہ درخواست جاتی ہے. ابا کہتا ہے میں سرکاری امور کی سرانجام دہی میں مصروف ہوں اور کورٹ ایڈجرن کرو. بیٹا کہتا ہے میں ضروری قومی معاملات طے کر رہا ہوں, کورٹ ایڈجرن کرو. اور اسی شہر میں 1 دن کی مانگتا ہے کسی اور پارٹی کا ایک لیڈر, چودھری اعجاز ہمارا, تو 1 دن بھی اس کو ایڈجرنمنٹ نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظام عدل کو یہ مذاق بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں, شریفانہ ریپبلک بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب ان کا خوف بھی ختم ہو گیا, ان کی سازشیں بھی نہیں چلیں گی, ان کی مداخلتیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور جو 2 باتیں ہیں سب سے ضروری, میں قوم کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرف پہلی بار یہ نہیں ہو رہا. پہلا بائیکاٹ کیا تھا نواز شریف نے. نواز شریف سزا یافتہ ہونے کے بعد NRO لے کے مشرف سے باہر چلا گیا. 8 سال وہ انتظار کرتا رہا.
وہ کہتا تھا کہ اس عدلیہ کے پاس میں اپیل نہیں کروں گا، اور 8 سال بعد اس نے اپیل کی، عام آدمی کا مقدمہ آتا ہے، تو قانون یہ ہے کہ ایک دن لا آف لمیٹیشن میں آپ نے بتانا ہے کہ جمعے کو میں کیوں لیٹ ہوا، جمعرات کو کیا وجہ تھی، بدھ کیا وجہ تھی، ہفتے کو میں کیا کر رہا تھا، اتوار کو میں نے کیا کیا جس کی وجہ سے میں نے منڈے کو درخواست دیا، 5 دن میں لیٹ ہو گیا۔ اس کو 8 سال کی لا آف لمیٹیشن میں رعایت ملی، اس کی اپیل سنی گئی اور وہ بری ہو گیا۔ اس کے لیے کیا ہوا؟ NRO ہوا، NRO سے وہ پھر واپس آ گیا۔ یہ مشرف کے بعد دوسرا NRO ہوتا ہے، وہ پھر واپس آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو 2 اداروں پہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کا ایمان متزلزل ہو۔ یار آپ سارے میرے گواہ ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بچے ہیں، بتائیے مجھے کہ ہمارے خلاف بھی تو اسی بینچ نے فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے کوئی یہاں تقریر کی، ہم نے کوئی جلوس نکالا باہر جا کے اور کہا کہ آج ریلی نکالیں گے؟ ساری قوم کو مل کے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ ملک ان کے بزرگوں نے فاؤنڈری بنائی تھی، ملک نہیں بنایا، وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، قائد اعظم اور اقبال نے بنایا تھا، اس لیے یہ سب کا ملک ہے۔ اور اس ملک میں اس وقت جو عوام کا سب سے بڑا وکیل ہے وہ وہی ہے، جو کشمیریوں کا وکیل ہے وہ وہی ہے، جو اسلامو فوبیا کے خلاف پوری مسلم امہ کا وکیل ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ قانون سے سرکشی نہ کریں، قانون کے سامنے سر جھکائیں۔ مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ ہوتا ہے، پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں اس وقت بابر اعوان صاحب عدالت کے باہر موجود ہیں، پریس کانفرنس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے انفیکٹ میڈیا سے، اور اسی سارے تناظر میں کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اہم فیصلے کا، یہ اہم فیصلہ 7:30 بجے اب سنایا جائے گا۔ مسلسل اس کا وقت تبدیل ہو رہا ہے، 5:45 بجے سے پھر ہمیں 6 بجے کا پتہ چلا، پھر 6:30 اور 6:30 بجے کے بعد اب دوبارہ اس میں 1 گھنٹے کا وقفہ کیا گیا ہے۔ 7:30 بجے تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے، اور اوبویسلی انتہائی اہم یہ ڈیسیجن ہوگا۔ خالد صاحب، بابر اعوان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور یہاں پر آپ پریشان ہو رہے تھے، آپ کرنا چاہیں گے اس کو نریٹ؟ میں کیا وہ اصل میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ ایک فیکچوئل چیز ہے، اس کو میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں سر ہمارے ناظرین کے لیے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کے، کیونکہ ان کا وہ جو بیان ہے اس سے کسی کو اس وقت کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس پہ۔ وہی کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف نے کہا تھا کہ جی میں ان ججز کے سامنے جو ہے وہ اپنی کوئی درخواست دائر نہیں کروں گا، یہ فیکٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے ان کے وہ الیکشن لڑنے کے لیے جو نااہل قرار دیے گئے تھے وہاں سے اپنے اس حلقے سے، وہ ان کی وہ نااہلی کا سلسلہ برقرار رہا اور یہاں تک آیا، اور اس دوران یہ ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی تھی کہ شہباز شریف بھی نااہل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے وہ نااہلی قبول کر لی، لیکن PCO کورٹس جو ہیں ان کے سامنے، یعنی عبدالحمید ڈوگر صاحب کی جو کورٹ ہے اس کے سامنے انہوں نے کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی، اور اس وقت گورنر راج لگ گیا، سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے، اور بعد میں اس کی جو اپیل ہے نظر ثانی درخواست وہ پیپلز پارٹی نے دائر کی تھی، جس کے اوپر وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ یہ ان کی نااہلی کا فیصلہ ختم کیا گیا تھا، شہباز شریف کا بھی اور نواز شریف کا بھی، تو یہ فیکچوئل غلطی ہے۔ انہوں نے اس وقت درخواست دائر کی ہیلی کاپٹر کیس میں بھی اور طیارہ سازش کیس میں بھی، انہوں نے نظر ثانی کی درخواست اس وقت دائر کی جس وقت ڈوگر صاحب جو ہیں وہ گھر جا چکے تھے اور افتخار چودھری کی کورٹ بحال ہو گئی تھی۔ صحیح۔ اچھا منظور، میں ذرا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ عثمان بزدار صاحب کے اوپر تمام لوگوں کو ہی ان کے گورننس کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات رہے، لیکن خان صاحب نے ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا، اور وہ ایک بات کرتے تھے کہ جب تک میں ہوں تب تک عثمان بزدار ہے، اور پھر ایونچولی ہوا بھی ایسے ہی۔ خان صاحب کی بھی حکومت، وہ بھی مرکز سے گئے، وہاں عثمان بزدار صاحب بھی چلے گئے، لیکن پہلے خان صاحب اوبویسلی وہی ہوا جو وہ کہتے تھے۔ عثمان بزدار صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے، اور خان صاحب کو شاید پنجاب کے لیے کچھ اسی طرح کا چاہیے تھا جو ایک تاثر دیا جاتا تھا۔ پرویز الہی صاحب اگر وزارت اعلیٰ سنبھالتے ہیں تو کیا وہ عثمان بزدار صاحب کی طرح تابعداری کر سکیں گے عمران خان صاحب کی؟ میرے خیال میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز الہی صاحب آخری دفعہ جب وزیر اعلیٰ بنے تھے اور وہ پرویز مشرف صاحب کا جب دور تھا
तो उस वक्त भी एक बड़े ताकतवर वजीर आला थे, और वो ऑब्वियसली ताकत का जो मरकज था उस वक्त वो तो कहीं और था, लेकिन फिर भी वो ताकत उस वक्त उनके साथ थी। इस मरतबा जब वो वजीर आला बनेंगे तो होंगे वजीर आला सिर्फ 10 सीटों वाले वजीर आला, और जो स्ट्रेंथ उनकी पार्लियामेंट के अंदर होगी वो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये अभी हमें देखना पड़ेगा कि इनका आपस में जो है वो वर्किंग रिलेशन कैसा चलता है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 3 साल कोई ज्यादा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहा है। मेरे ख्याल में नईम हनीफ साहब इसके ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट कर सकते हैं कि आपस में जो है वो किस किस्म के क्लैशेस रहे और किस किस्म का रिलेशनशिप रहा। अब अगर ओहदों के हवाले से आ जाए कि आपको मतलब ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे भी रही, चाहे वो मरकज में रही, पेशावर में, जीबी में, आजाद जम्मू कश्मीर में या पंजाब में, हर जगह उनका अपना ही वजीर आला था, किसी इत्तेहादी जमात का वजीर आला नहीं था। ये वाहिद एक केस होगा जहां पे खुद तो स्ट्रेंथ उनकी अपनी होगी लेकिन वजीर आला किसी और का होगा। तो और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नजरियाती ग्रुप भी है जो परवेज इलाही साहब से बड़ा नाला है। वो ये समझता है कि परवेज इलाही साहब को अगर ये कुर्सी दे दी गई तो यही ना हो कि हमारे ही बंदे बीच में से तोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें लास्ट टाइम जब 2018 के इलेक्शन होने वाले थे तो उस वक्त उन्होंने एक साहब का नाम लेते हुए कहा था कि उनकी वजह से हमारी पार्टी के बंदे तोड़ तोड़ के ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ले गए थे। तो ये ना हो कि परवेज इलाही साहब के बैक ऑफ द माइंड अभी भी ये बात हो तो और वो ये सोचें कि जनाब अब मेरे पास ये मौका आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आखिर क्यों ना तोड़ा जाए। तो वी विल हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि दोनों ही जो प्लेयर है ना वो बड़े तगड़े प्लेयर हैं, इमरान खान साहब भी और परवेज इलाही साहब भी। उस्मान बुज़दार साहब वाली वो जो नरम मिट्टी है ना वो इस मरतबा पंजाब में नहीं मिलनी इमरान खान साहब को। नईम साहब से इजाजत लेके जरा मुझे 2 जुमले। मैं नईम साहब की इजाजत, असल में मंसूर साहब आप जब पहले बात कर रहे थे ना तो उस वक्त में मैं ये बात करना चाह रहा था कि आज परवेज इलाही इसलिए काबिल कबूल है कि उनके पास अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं, और इससे पहले उन्होंने एक कोलिशन हुकूमत बनाई थी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, और लेकिन जब वहाँ पे पूरा इक़्तिदार आया तो फिर महमूद खान जैसा बंदा जो है उन्होंने बिठा दिया। इनको भी जब वहाँ पे कोई अपनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो फिर परवेज़ इलाही को ये फरामोश कर देंगे, और परवेज़ इलाही का तो वैसे ही इस हवाले से हाल बुरा होने वाला है कि जब चौधरी शुजात उनको डिसओन कर देंगे और परवेज इलाही चौधरी शुजात को डिसओन कर देंगे, वो पार्टी बाकी नहीं बचेगी। जब अपनी स्ट्रेंथ होगी तो फिर आई डाउट। जो वर्किंग रिलेशन की बात कर रहे थे, वर्किंग रिलेशन तो इस हद तक बुरे रहे कि बाकायदा तौर पर काफ लीग की तरफ से ये एतराज किया जाता था कि खान साहब लाहौर का चक्कर लगाते लेकिन हमसे मिलते नहीं है। आखिरी दिनों के परवेज इलाही के आप इंटरव्यू पढ़ लें। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, 7 से 8 के साथ वापस आते हैं, तमाम मेहमान साथी मौजूद होंगे।